اچھا ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہاں پر جو لاسٹ ٹاپک ہمارا ہے نظر پاکستان اور قائد اعظم کے فرمودات۔ نظر پاکستان سے متعلق آپ اب تک سمجھ چکے ہوں گے کہ نظر پاکستان کیا تھا اور قائد اعظم کے فرمودات۔ فرمودات کا مطلب ہوتا ہے کہ جو قائد اعظم کے جو بیانات ہیں، جو باتیں ہیں نظر پاکستان سے متعلق، وہ ہم اس ٹاپک میں ڈسکس کریں گے۔ اچھا، یہاں پر لکھا ہے قائد اعظم محمد علی جناح ان شخصیات میں سے ہیں جنہوں نے برصغیر کے مسلمانوں کی زندگی میں انقلاب برپا کیا۔ اب انگریزوں اور ہندوؤں کی شاطرانہ چالوں سے نبرت آزما ہوتے ہوئے آخرکار الگ وطن کے اصول میں کامیاب ہوئے۔ قائد اعظم دو قومی نظریے کے زبردست حامی تھے۔ وہ ہر لحاظ سے مسلمانوں کو الگ قوم سمجھتے تھے۔ آپ نے فرمایا، قومیت کی جو بھی تعریف کی جائے، مسلمان اس کی روح سے الگ ہے۔ وہ اس بات کا حق رکھتے ہیں کہ اپنی الگ مملکت قائم کریں۔ مسلمانوں کی خواہش ہے کہ وہ اپنی روحانی، اقتصادی، معاشرتی اور سیاسی زندگی کی کامل ترین نشوونما کریں اور اس مقصد کے لیے جو طریقہ اپنانا چاہے وہ اپنا لیں۔ انہوں نے نظر پاکستان کی وضاحت میں کہا کہ پاکستان تو اسی روز وجود میں آ گیا تھا جب برصغیر میں پہلا ہندو مسلمان ہوا تھا۔ مارچ 1944 میں طلبہ سے خطاب میں آپ نے فرمایا، ہمارا رہنما اسلام ہے اور یہی ہماری زندگی کا ضابطہ ہے۔ 25 جنوری 1948 یہ اس کے کتنے فرمودات ہیں؟ یہاں سے یہاں تک ایک فرمودات، اور یہاں سے آپ کے جو ہے دوسرا فرمان ہے، یہاں سے آپ کا تیسرا فرمان ہے۔ پھر یہاں سے 25 جنوری 1948 کو کراچی میں وکلا کے ایک جلسے سے خطاب میں آپ نے قائد اعظم نے فرمایا، اسلام محض چند رسومات اور روایات کا مجموعہ نہیں بلکہ ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ اسلام سیاسی اور معاشی دونوں شعبوں میں رہنمائی کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس کے قوانین کی بنیاد احترام، انسانیت، آزادی اور انصاف پر مبنی ہے۔ جو لوگ اس ملک میں یہ چرچا کر رہے ہیں کہ پاکستان کا دستور شریعت اسلامیہ کے مطابق نہیں ہوگا، انہیں جان لینا چاہیے کہ شرعی قوانین آج بھی اسی طرح قابل عمل ہے جس طرح 1300 برس پہلے تھے۔ یعنی قائد اعظم اتنا ان کو بلیف تھا کہ وہ ان کا یہ کہنا تھا کہ اسلام پر ان کی بلیف یہ تھی کہ اسلام صرف ایک چند رسومات اور روایات کا مجموعہ نہیں، مجموعہ یعنی ان میں صرف چند روایات اور رسومات وغیرہ جمع نہیں ہوئے ہیں، بلکہ یہ مکمل ضابطہ ہے، یعنی زندگی کے ہر پہلو پر یہاں پر جو ہے بیان ہوا ہے۔ اسلام سیاسی اور معاشی دونوں شعبوں میں رہنمائی کی صلاحیت پیش کرتا ہے، صلاحیت رکھتا ہے۔ یعنی اگر سیاست کی بات ہو تو بھی اسلام میں اس کے متعلق جو ہے قوانین اور اصول موجود ہوتے ہیں۔ اگر معاشی زندگی ہو، یعنی جو ہے تجارت سے متعلق یا کاروبار وغیرہ سے متعلق جو بھی اصول و ضوابط ہوتے ہیں وہ بھی اسلام میں موجود ہوتا ہے۔ اس کے قوانین کی بنیاد تو ہمارے اسلام کے قوانین کی اہم بنیاد جو ہے جن باتوں پر کی گئی ہے ان میں سب سے پہلے ہے احترام انسانیت، یعنی ہم ہر انسان کی جو ہے احترام کرتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی رنگ و نسل سے تعلق رکھتا ہو یا کسی بھی فرقے سے، اس کی یا ایون کسی بھی مذہب سے بھی تعلق رکھتا ہوں، ہم سب انسان کی ایک جیسا احترام کرتے ہیں۔ اس کے بعد آزادی اور انصاف، یعنی اسلام نے ہر انسان کو آزاد پیدا کیا اور ان کو آزادی سے رہنے پر جو ہے رہنے کی تلقین کرتا ہے۔ اور انصاف بھی جو ہے اسلام ہمیشہ انصاف کی بات کرتے ہیں کہ بغیر انصاف کے کوئی قوم ترقی نہیں کر سکتی ہے۔ پھر اس کے بعد جو لوگ اس کا یہ بھی کہنا تھا کہ وہ اس وقت کے دور کے مطابق لوگ یہ چرچا کر رہے تھے، یعنی چرچا مطلب ہوتا ہے یہ باتیں پھیلا رہے تھے یا مشہور کر رہے تھے کہ پاکستان کا دستور، یعنی پاکستان کے جو بھی قانون ہوگا وہ شریعت اسلامیہ کے مطابق نہیں ہوگا۔ تو قائد اعظم نے ان سب کو بھی ایک منہ توڑ جواب دیا کہ انہوں نے کہا کہ انہیں جان لینا چاہیے کہ شرعی قوانین آج بھی اسی طرح قابل عمل ہے جس طرح 1300 برس پہلے تھے۔ وہ اس بنیاد پر ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ اسلام جو ہے 313 برس پہلے ان کے عقائد اور ضوابط وغیرہ 1300 برس پہلے کے تھے، لیکن آج کے مطابق یہ نہیں ہو سکتے۔ لیکن
قائد اعظم نے کہا کہ ان کے جو ہے آج بھی 1300 برس پہلے کے جو قوانین ہیں وہ اس ملک میں لاگو ہو سکتے ہیں۔ قائد اعظم نے برصغیر کی تاریخ کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ موقف اختیار کیا کہ ہندوستان میں مسلمان ہرگز کوئی اقلیت نہیں، یعنی سب سے پہلے قائد اعظم کا جو برصغیر کے نہ صرف مسلمانوں بلکہ ہندوؤں اور انگریزوں کے سامنے انہوں نے یہ ظاہر کر دیا کہ ہندوستان میں مسلمان کوئی کم تعداد میں موجود نہیں ہے، بلکہ وہ ہندوؤں کے برابر ہی ہے، یعنی وہ ایک ہم پلہ قوم ہے، اور ان کو یہ حق حاصل ہے کہ جن علاقوں میں ان کی اکثریت ہے وہاں اپنی الگ مملکت بنا لیں۔ لہٰذا آپ نے فروری 1940 میں مسلم لیگ کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، تو آپ نے جو ہے کہ جن علاقوں میں مسلمانوں کی اکثریت تھی ان کے بارے میں جو ہے آپ نے فروری 1940 میں یعنی جو ہے قرارداد لاہور میں آپ نے یہ فرمایا کہ ہمارا مقصد بالکل واضح ہے، برطانیہ ہندوستان پر حکومت کرنا چاہتا ہے جبکہ گاندھی اور کانگریس مسلمانوں پر اپنا اقتدار جمانا چاہتے ہیں۔ ہمارا عزم ہے کہ ہم برطانیہ کو اپنے اوپر مزید اقتدار کرنے دیں گے اور نہ ہی مسٹر گاندھی اور کانگریس کو، ہم دونوں کے اثر سے آزاد ہونا چاہتے ہیں۔ یعنی یہاں پر جو ہے قائد اعظم نے یہ واضح کر دیا ہے اس وقت کے انگریزوں اور ہندوؤں پر کہ جو ہے نہ صرف انگریزوں اور ہندوؤں پر واضح کرتے بلکہ مسلمانوں پر بھی واضح کر دیا۔ انہوں نے مسلمانوں پر یہ واضح کر دیا کہ اس ملک میں یعنی جو ہندوستان کا جو ملک ہے اس میں تو ویسے برطانیہ کی جو ہے حکومت ہے، لیکن جو ہے اس پر جو ہے وہ سب سے پہلے ہندو اور یعنی گاندھی اور جو یہ کانگریس، گاندھی جو ہے ان کے رہنما لیڈر تھے اور کانگریس ان کی ہندوؤں کی جماعت تھی، وہ جو ہے اس ملک پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں تاکہ مسلمانوں پر بھی وہ جو ہے اپنا حکومت قائم کر سکیں۔ تو قائد اعظم نے یہ واضح کر دیا کہ ہم یہ نہیں چاہتے، یعنی ہمارا یہ ارادہ ہے، ہمارا یہ عزم ہے کہ ہم برطانیہ کو اپنے اوپر مزید اقتدار کرنے دیں گے، یعنی نہ ہم ان کو اپنے اوپر مزید حکومت کرنے دیں گے اور نہ ہی مسٹر گاندھی اور کانگریس کو، ان دونوں کے اثر سے آزاد ہم رہیں گے۔ تو اس طرح قائد اعظم کی جو ہے فرمودات یہاں پر آپ کو مختلف طریقوں سے بتائے گئے ہیں جن سے یہ واضح ہوتا ہے کہ وہ قائد اعظم محمد علی جناح نظریہ پاکستان کے کتنے بڑے حامی تھے۔ حامی کا مطلب ہوتا ہے یعنی فالوور یا ایگری، ان باتوں پر وہ مسلمانوں کے ہم خیال تھے کہ وہ دو قومی نظریے کے سب سے زیادہ جو ہے اصول پر جو ہے دو قومی نظریے کے اصول پر الگ وطن حاصل کرنا چاہیے۔ تو یہ ہوئی آج کی 2 چیپٹر بھی ختم، اور ہمارا یہ جو 2 چیپٹر ہے یہ جو ہے آپ کے اس پوائنٹ سے بھی ہے قائد اعظم اور علامہ اقبال کی نظر میں نظر پاکستان کا مفہوم، تو اس پر جو ہے یہ ایک مضمون ہے۔ تو آپ نے یہ مضمون جو ہے ان 2 پوائنٹس کو لیتے ہوئے ان میں سے جو مین پوائنٹس ہیں یہ آپ نے مختلف طریقوں سے جتنا خوبصورت انداز میں آپ اپنی کاپی یا نوٹ بک میں لکھیں گے اتنا ہی زیادہ آپ کو ایگزام میں پھر نمبر بھی ملیں گے، کیونکہ آپ نے جب آپ خود ہی لکھیں گے ان میں مین پوائنٹس ڈھونڈ کر ان کے بارے میں لکھیں گے تو آپ کو ایک تو ان کا جو ہے مین کانسیپٹ پتہ چلے گا اتنا، پھر آپ کو چونکہ آپ نے اپنے الفاظ میں لکھا ہے تو اس لیے آپ کو آسانی سے یاد بھی رہے گا۔ تو یہ ہوئی آج کی لیسن بھی ختم اور ان کی جو ہے ایکسرسائزز بھی ختم۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ سب جو ہے یہ سارے ایکسرسائزز خود ہی حل کریں مجھے بھیج دیں گے۔ اوکے، اللہ حافظ۔